السلام علیکم۔ سید وائس پر آج کی یہ کہانی بھی آپ کے لیے ہے، ایک بہت ہی گہرا سبق لیے ہوئے۔ دولت کے لالچ میں دو پیار کرنے والوں کو الگ کر دیا گیا۔ چلے بڑھتے ہیں آج کے اس کڑوے سچ کی جانب۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل سید وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو اس کے ساتھ ہی پریس کریں اور ان تمام ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ کہانی سبق آموز ہوتی ہیں اور ان کہانیوں کی وجہ سے ہی انسان بہت ساری باتوں کے راز معلوم کر لیتا ہے۔ میرا نام امجد ہے۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری پیدائش پر بہت خوشیاں منائی گئی۔ میری پرورش لاڈ پیار اور امیرانہ انداز میں کی گئی۔ میری ہر خواہش کو پورا کیا جاتا۔ میرے والد صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے میری ہر خوشی اور ہر خواہش کا پورا خیال رکھتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے والد صاحب نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بہت ذہین تھا اور شوق سے پڑھائی کرتا تھا۔ میں ہر کلاس میں اول آتا۔ میں اپنی پڑھائی میں پوری طرح محو تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا، یہاں تک کہ میری زندگی بہت خوشگوار تھی۔ میں 8 کلاس میں تھا جب میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ہم سب کزن اکٹھی چھٹیاں گزارتے، اس لیے ہم سب میں کافی دوستی تھی، مگر میری ایک کزن، اس سے میری کچھ زیادہ ہی دوستی تھی، کیونکہ شروع ہی سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں پورا سال بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ میرے انکل یعنی ماہنور کے ابو میرے والد صاحب کے دور کے رشتے دار تھے اور اکثر ہی ہمارے پاس آیا کرتے تھے، لیکن ہم سب کزنس کی ملاقات 1 سال بعد یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہوا کرتی۔ میں امجد کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ایک بار انہوں نے آ کر ابو سے کہا۔ کچھ دن میرے پاس رہ لے گا اور شہر آ جائے گا، مگر ابو جان نے انکار کر دیا اور کہا کہ دسمبر کی چھٹیوں میں ہم سب آپ کے پاس آئیں گے اکٹھے، اور تبھی امجد آپ کے پاس آ جائے گا۔ خیر انکل مان گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے اتنے لگاؤ کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ خیر اللہ اللہ کر کے دسمبر بھی آ گیا۔ ہم لوگ انکل کے گھر چلے گئے۔ ایک دن سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میں گھر کے صحن میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ مانور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا، امجد میں تمہارا ہوم ورک کر دوں؟ میرا تو ختم ہو گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جی ضرور کر دو، یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کچھ دیر تک میری تمام بکس لے جانا۔ میرے لیے ایک قیمتی موقع تھا کہ میں اس سے اپنے دل کی بات کہتا، اس کے لیے اپنے جذبات کو بیان کرتا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے بہت شدید محبت کرتا ہوں، شاید بہت وقتوں سے تمہیں ہی دیکھتا آیا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، تم میری دوست بھی ہو، لیکن اب میں تمہارے پیار میں گرفتار ہو چکا ہوں، عشق کرتا ہوں تم سے، تمہارے علاوہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں آ سکتی ہے، یہ پیار بڑھتا جا رہا ہے، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ کتاب دیتے ہوئے میں نے کہا، اس کے اندر ایک بہت خاص بات بیان کی گئی ہے، وہ صفحہ ضرور کھولنا۔ صفحہ نمبر میں نے بتا دیا۔ رات ہو گئی تھی، اس نے مجھے کتاب لوٹا دی۔ کیا اتنی جلدی پڑھ لی؟ ہاں بھائی، بہت ہی خوبصورت کتاب تھی، اور خصوصاً جس صفحے کا نمبر تم نے بتایا تھا اس کو پڑھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یعنی میرے سوال کا جواب مجھے صحیح ملا ہے، یعنی وہ بھی وہی چاہتی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ خیر جب میں نے اس کتاب کے اندر سے خط نکالا تو میں پڑھنے لگا۔ لکھا کچھ یوں تھا، ڈیئر امجد، میں اس بات پر بہت خوش ہوئی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ سچ کہوں تو میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ بچپن سے ہی تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں امجد۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا کہ خط دے دیا، میں تو پہلے ہی تم سے اور تم سے صرف تم سے محبت کرتی تھی۔ اب امید ہے کہ ہمارا یہ پیار آگے بھی بڑھے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا یہ پیار ایک رشتے میں بن جائے۔ میں خط پڑھ رہا تھا اور اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جسے میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے پہلے سے چاہتی ہے۔ جلدی سے میں نے جواب لکھنا شروع کیا۔ خط لکھ کر جلدی سے میں نے اپنی کتاب میں رکھا اور لیٹ گیا۔ رات بھی بہت تھی، میری تو خوشی سے نیند اڑ گئی تھی۔ ساری رات انہی سوچوں میں رہا۔ خیر ہماری باتوں کا سلسلہ اسی طرح خطوں کے ذریعے چلتا رہا، اور وہ 10 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور میرے گھر آنے کا دن آ گیا۔ اس دن وہ کافی افسردہ تھی، اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دل میرا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن جانا ضروری تھا۔ ابھی گھر والوں کو اس بات کی اطلاع بھی دینی تھی، وہ بھی صحیح طریقے سے، تاکہ کوئی بھی مجھ پر، خاص طور پر اس پر، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس کے گھر میں ایک ہی موبائل تھا جو کہ اس کے ابو کے پاس ہوتا تھا۔ اب تو گرمیوں کی چھٹیاں بھی اداسی اور غم میں گزر جاتی، کیونکہ انکل نے یہ کہہ کر سب کو گھر لانا چھوڑ دیا تھا کہ بچے اب سب جوان ہو گئے ہیں۔
پھر جو سال بعد دیدار ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا محبوب کا دیدار۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے، ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ اس کی بہن تو ہماری اس بات سے باخبر تھی۔ بہرحال میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور وہ بھی 9 کے پیپر دے چکی تھی۔ سالگرہ پر انکل نے مانو کو موبائل دے دیا جس پر وہ بہت خوش تھی۔ میرے پاس تو پہلے سے ہی موبائل تھا۔ اب ہماری روز باتیں ہوتی، انتظار ختم ہو چکا تھا۔ دوری موبائل نے ختم کر دی۔ اب تو دن رات باتیں، ہر پل کی خبر ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن میں نے امی جان کو بتایا کہ میں ماہنور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی جان میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے خوشی ہوئی کہ تم ماہنور کو پسند کرتے ہو اور جو کہ پہلے ہی تمہاری ہو چکی ہے۔ میں نے امی کے الفاظ سن کر تو حیران ہو گیا۔ کیا مطلب امی جان؟ امی کہنے لگی، امجد، جب تم پیدا ہوئے تھے تو ماہنور 1 سال کی تھی اور تمہارے انکل اور آنٹی نے کہا تھا کہ ماہنور ہم نے امجد کو دی، یعنی تمہارا دونوں کا رشتہ تو بچپن سے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ مجھے دنیا بھر کی خوشی مل گئی ہے۔ امی نے مسکرا کر کہا، اب جلد ہی میں اور ابو ماہنور کے گھر جائیں گے تمہاری شادی کی بات کرنے۔ یہ بات سن کر میں اور خوش ہو گیا۔ میں نے کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ واہ، میرے مالک تو کتنا بے نیاز، رحمان اور غفور الرحیم ہے۔ میری خوشی میں شکرانے کے کئی الفاظ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گئے۔ رات کو مانو کی کال آئی تو اسے خبر سنائی تو اس کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تو ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال کچھ دن کے بعد امی اور ابو انکل کے گھر گئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے کہا، ماہنور تو ہم پہلے ہی آپ کو دے چکے ہیں، اب یہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اس بات پر انکل اور آنٹی بہت جلدی راضی ہو گئے اور منگنی کی انگوٹھی امی جان نے بڑے پیار سے ماہنور کو پہنائی۔ چند دن بعد وہ بھی آ کر منگنی کی رسم کر کے چلے گئے۔ امی نے جب مجھے بتایا تو میں اتنا خوش ہوا کہ کیا بتاؤں، جس پر فوراً رب کا شکر ادا کیا اور کالج کے سب دوستوں کو پارٹی دی، کیونکہ امی نے کہا تھا کہ 1 سال بعد ماہنور تمہاری دلہن بن کے ہمارے گھر آنے والی ہے۔ امی ابو گھر آ چکے تھے، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انکل نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا، لیکن میرے لیے یہ سال بہت طویل عرصہ تھا، ایسا لگ رہا تھا 1 صدی ہے۔ میری ہر خواہش تو بچپن سے ہی پوری ہوتی تھی، مگر یہ ایک ایسی خواہش تھی جو سب سے اہم تھی، سب سے بڑی خواہش تھی۔ میری منگنی کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے اور انکل نے 1 سال کا ٹائم دے رکھا تھا شادی کے لیے۔ ہمارے گھر تو شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ہماری ہر روز فون پر بات ہوتی، کئی بار تو ساری رات گزر جاتی، مگر ٹائم گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ 1 سال میرے لیے 1 صدی کے برابر تھا۔ جس سے محبت کرتا ہوں اس سے دوری اب سہی نہیں جا رہی تھی، لیکن بہرحال یہ دوری تو سہنی ہی تھی، آخر ہمیں ملنا جو تھا۔ اب انکل بھی ہمارے گھر کم آتے تھے۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کا اپنا کاروبار شروع ہو چکا ہے۔ میرے بڑے کزن اور آپی فرزانہ کی شادی بھی ہو گئی۔ دونوں شادیوں پر میں گیا تھا اور ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میری کزن کی بیوی یعنی میری بھابھی جان اور ان کی ساری فیملی لندن میں رہتی ہے اور انکل کے رشتہ داروں میں سے وہ ایک ہیں۔ اب تو ان کے دن بھی پھر گئے تھے۔ بھابھی جان اپنے ساتھ ساتھ ڈھیر سارا جہیز بھی لائی تھی۔ انہوں نے پہلے ایک بڑی سی کوٹھی بنائی اور پھر تمام زندگی کی ضروریاتی اشیاء ان کے گھر میں آنے لگی۔ مانو نے میٹرک پاس کر لیا تھا، شرط بھی یہی تھی کہ جب ماہنور کا میٹرک ہو جائے گا تب شادی کریں گے۔ میرے بھی فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے۔ ایک دن امی نے ابو سے بات کی کہ امجد کے ابو 1 سال ہو گیا ہے، اب ہمیں ماہنور کے گھر والوں سے شادی کی تاریخ لے لینی چاہیے۔ وہاں پر تو سب کے حالات بدل چکے ہیں، بس ہر طرف پیسہ ہی پیسہ، سب رشتہ داروں کو وہ بھول چکے ہیں۔ اور پھر امی کے کہنے پر جب ابو نے انکل کو کال کی کہ ہم شادی کے سلسلے میں آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیا جلدی ہے، اور بہت بے رخی سے انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا ہماری بہو لندن گئی ہوئی ہے، وہ آ جائے تو ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں اس سے مشورہ کر کے۔ آخر ایک بہو کے آنے سے ان کی ذہنیت بدل گئی۔ کل تک تو وہ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، ابو کو اتنی اہمیت دیتے تھے کیونکہ ابو ان کے استاد بھی تھے، لیکن اب وہ اپنی بہو پر سارے فیصلے رکھ رہے تھے اس لیے کہ وہ بہت ہی امیر تھی۔ اب رشتوں میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ بھابھی کے آنے سے نہ جانے کیوں ماہنور کے گھر والے بدل گئے تھے، جبکہ میرے پاس بھی روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیوں، آخر کیوں، کیا چل رہا تھا ان کے گھر میں نہیں جانتا تھا۔ ماہنور اب مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ پہلے تو ہم ساری رات بات کرتے تھے اور اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ گھر والوں کی اجازت سے یہ سب ہوتا تھا، لیکن اب تو 1 منٹ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی اور فوراً لائن کاٹ دیتی۔
مجھے اس بات کی ٹینشن تھی کہ کوئی پرابلم ہے جو یہ وجہ بن رہی ہے۔ ایک دن انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے فون پر مہنور کی کال آئی۔ کیسی ہو؟ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ امی جب انکل کو کال کر رہی تھی انہوں نے فون اٹھایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے لائن کاٹ دی۔ اس کا کیا مطلب تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے فرزانہ آپی کو کال کی، یعنی مہنور کی باجی کو۔ باجی کیا بات ہے؟ آپ مہنور سے بات کر کے بتائیے، میں بہت پریشان ہوں، ساری رات پریشان رہا ہوں۔ امی کی بھی، آپ لوگ کال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپی نے مجھے فون پہ سب کچھ بتا دیا کہ مہنور سے موبائل لے لیا گیا ہے اور انکل نے مہنور کا موبائل اور سم توڑ دیے ہیں۔ اب کسی سے وہ کوئی رابطہ نہیں کر سکتی ہے، کسی سہیلے کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کسی سے مہنور کو ملنے کا حکم ہے۔ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اسے، اور جب وہ امجد تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی بات کرتی ہے تو اسے مارا جاتا ہے۔ یہ فون بھی اس نے دباؤ میں آ کر کیا تھا کہ امجد مجھے بھول جاؤ۔ آپی نے مجھے بتایا تھا امجد مہنور آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا شروع سے چاہتی تھی، مگر اب تمہارے انکل یعنی مہنور اور آپی کے ابو مہنور کی شادی بھابھی کے بھائی جو کہ لندن میں ہوتا ہے اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، جس سے بہت مشکل سے اپنے آپ کو میں نے سنبھالا۔ آپی نے مجھے بتایا کہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی، میری بات سننے کو وہ تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ مہنور کو کسی سے ملنے جلنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ 1 سال سے چھوڑ کر 4 سال گزر گئے، لیکن نہ ہی ان لوگوں نے آج تک اس بارے میں کوئی بات کی اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ دن تھے کہ انکل کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے۔ ایک ٹوٹے پھوٹے گاؤں کے دیہاتی ماحول کے مکان میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر باتھ روم تک نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے انکل پر ترس کھا کر انہیں اپنا شاگرد بنا لیا، کیونکہ وہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ انکل کو اپنے بیٹوں اور چھوٹے بیٹے کی طرح شفقت اور پیار دیا، اپنا ہنر، ساری عمر کا تجربہ انہیں سکھایا۔ میرے والد صاحب نے انکل کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خود غرض اور بے فیض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، احسان فراموش اس طرح کے ہوتے ہیں۔ چلو کچھ نہیں، میرے والد صاحب کی شفقت اور پیار کا یہ صلہ دیا انکل نے۔ اتنا بھی کیا تو کیوں کیا؟ دولت کے لالچ میں اندھا ہونا کہ انسان اپنے محسن کو بھول جائے۔ بچپن میں رشتہ طے کرنے والے یہ انکل اور آنٹی خود تھے۔ میرے والد صاحب کا خیال اس وقت بھی نہ تھا، نہ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، بلکہ آنٹی نے خود مہنور کو میرے لیے منتخب کیا تھا اور کہا تھا مہنور ہم نے آپ کو دی، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر۔ کیا اللہ پاک کو حاضر اور ناظر جان کر جو اقرار، جو عہد کیا جائے، ایک مسلمان اس اقرار سے منہ پھیر لیتا ہے؟ دولت کی لالچ میں مجھ میں برائی ہی کیا تھی؟ امیر ہوں، دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے رنگ و روپ اچھا دیا ہے، شکل اچھی دی ہے، ہر لحاظ سے اللہ پاک کا بہت مشکور ہوں، مگر کیوں 4 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی یاد دن رات ستاتی ہے۔ میں اس کے لیے آج بھی اتنا ہی تڑپتا ہوں جتنا شروع سے تڑپتا تھا۔ وہ میرے دل میں آج بھی آباد ہے۔ میں روز اس کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتا رہتا ہوں، اس سے کئی باتیں کرتا ہوں، مگر سب فضول۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ تصویر جو ہے، میں نے اس پیار کے کھیل سے کچھ حاصل نہیں کیا، بس ظلم و ستم ہی سہتا رہا۔ مہنور تو مجھے آج بھی چاہتی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ کہاں ہے، کیسی ہے، اپنی زبردستی اور مجبور زندگی میں خوش ہے یا نہیں، اب مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں اپنی زندگی کو اس کی یاد سے رہائی دلوانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنے والدین کی بات مان لوں اور شادی کر لوں۔ اس کے باپ نے تو لالچ میں آ کر اپنی بہو کے بھائی سے اس کا رشتہ طے کر دیا اور سنا گیا کہ شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے اس بات سے مطلب نہیں، بس میں اپنی زندگی میں ایک اچھا جیون ساتھی چاہتا ہوں، اس بے وفا کو بھلانا چاہتا ہوں، ایک اچھی بیوی کے ساتھ رہ کر میں اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے تو جان بوجھ کر ایسا کیا۔ دولت کے لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہوس نے، دولت کی لالچ نے 2 پیار کرنے والوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور کرتی رہے گی، پر کیا فائدہ؟ کیسے زندگی گزار رہی ہوگی؟ سمجھوتا کر رہی ہوگی، جو کہ ماں باپ کا کہنا ہوتا ہے کہ سمجھوتا ہی کرو۔ زندگی سمجھوتے کا نام ہے، جبکہ میرے خیال میں زندگی پیار کا نام ہے۔ میں چاہتا ہوں آج میری زندگی میں ایک اچھا جیون ساتھی آئے، جس سے میں پیار کروں اور جو میری وفادار ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری نیت اچھی تھی تو مجھے اچھی بیوی ضرور ملے گی۔ میں اس بے وفا کو بھلانا چاہتا ہوں ہمیشہ۔